بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ایک سچویشن جو ہے فلسطین میں اچانک ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہے، اور آج صبح وہاں پر حماس نے تقریباً بتایا جاتا ہے 5000 جو راکٹ ہیں وہ برسائے ہیں اسرائیلی علاقوں پر۔ وہاں پر بڑی تباہی ہوئی ہے، بڑی اموات کی خبر ہے، اور پھر اس کے بعد تقریباً 20 سال کے بعد وہ جو سرحد ہے غزہ کی پٹی جو ہے جہاں پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا تھا، وہ وہ انٹری پوائنٹ پر قبضہ کر لیا، اور اس وقت صدرن اسرائیل میں جو فلسطینی ہیں، الاقصی بریگیڈ جسے کہا جاتا ہے، وہ لوگ وہاں پر پھر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں کیجویلٹیز بھی ہیں، تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 35 جو رپورٹس ہیں کہ 35 اسرائیلی فوجی بھی حماس کے پاس ہیں، اور اس وقت علاقے میں شدید لڑائی ہے۔ اسرائیل نے جنگ ڈکلیئر کر دی ہے اور ایئر سٹرائکس بھی انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ ماضی میں جب بھی کبھی فلسطینیوں کو، حماس کو کوئی کامیابی ہوئی ہے اسرائیل کے خلاف، تو اس کا جو ریئیکشن ہے وہ بہت شدید ہوا ہے، اور جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ایک اسرائیلی مارا گیا تو اس کے بدلے میں اسرائیلیوں نے 7 فلسطینین جو ہیں وہ مارے ہیں۔ تو لیکن یہ بڑا ایک غیر متوقع کامیابی ہے حماس کو اور فلسطینینز کو، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے اس قسم کا وہاں پر تشدد تھا، اس قسم کا جبر تھا فلسطینیوں پر، اور ایون جو مسجد اقصی ہے وہاں پر ان کو نماز کی بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی، وہاں پر بار بار فوجی گھستے تھے اسرائیلی، اور جو سکفلز ہوتی تھیں اور عبادت میں خلل ڈالا جاتا تھا، وہ سارے کا سارا پوری دنیا نے ویڈیوز میں دیکھا ہے۔ ایک اور چیز جو میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ جب فلسطینی جو اپنے حماس کے لوگ یا فلسطین کے لوگ جب وہ اپنی حفاظت کے لیے کچھ کرتے ہیں تو یہ ان کو کہا جاتا ہے کہ فلسطینی دہشت گرد، اور جب اسرائیل والے فوج کے ذریعے ان پر حملہ کرتے ہیں اور وہاں پر معصوم شہری جو ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں، مار دیتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا آپریشن ہے ان کی فوج کا۔ تو بڑا ایک عجیب سا یہ سلسلہ ہے، اس میں جو فلسطین کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اور ان کی جو زندگی ہے وہ بہت تلخ ہے، سب کو پتہ ہے، اور کوئی ان کو رائٹس نہیں ہے وہاں پر، جس وقت چاہیں آ کے ان کو اسرائیلی مارتے ہیں، پکڑتے ہیں۔ اور اب تو اس سے پہلے عرب دنیا میں فلسطین کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے تھے، قومیں بھی کھڑی تھیں، کچھ بیان بھی آتے تھے، لیکن ابھی تو ابراہم ایکارڈ ہوا ہے جس کے بعد یونائٹڈ عرب ایمریٹس، بحرین اور کئی 4-5 اور ملک ہیں مڈل ایسٹ کے، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا لی ہیں، سفارتی تعلقات بھی اور آپس میں تعاون بھی ہے، اور وہ کو فلسطین کے ساتھ نہیں ہے، بیان کی حد تک ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ فلسطین کی گفتگو جاری ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کسی معاہدے کے بہت نزدیک ہیں، اور اب آج جو کچھ ہوا ہے اس سے ایک کمپلیکیٹڈ صورتحال پیدا ضرور ہوئی ہے، اس لیے کہ اب سعودیز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آج حملہ ہوا ہے یہ بنیادی طور پر ایران اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ جو سعودی عرب ایک پیس کا جو ایک ایکارڈ کرنا چاہ رہا تھا اسرائیل کے ساتھ، یہ اس کو ڈسٹرب کرنے کی یہ بات ہو رہی ہے۔ اب کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ کہنا تو مشکل ہے اس وقت، لیکن ہماری جو حکومت ہے وہ تو بالکل خاموش ہی ہے۔ تو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں، بیچارے کیا بولیں گے وہ، اور کوئی ہماری طرف سے ابھی بیان نہیں آیا، کسی طرح سے بھی بیان نہیں آیا، لیکن وہاں پر جو اس وقت ہوا ہے آج، اس کے کنسیکوینسز جو ہیں، اگر انٹرنیشنلی اس میں انٹروین نہیں کیا گیا، ترک صدر طیب اردغان نے کہا ہے اسرائیلیوں کو اور فلسطینیوں کو کہ آپ ریسٹرین شو کریں، اور جو امیجز آ رہے ہیں وہاں سے اس میں جو معصوم شہری ہیں وہ بھی نشانہ بنے ہیں، اسرائیل کے لوگ جو ہیں شہری ہیں، میں دیکھ رہا تھا فوٹیجز، کچھ بوڑھی خواتین ان وہ ہاسٹیجز بنی ہیں، تو ظاہر ہے یہ کیجویلٹیز ہیں، نہیں ہونا چاہیے، یہ برا ہے۔ جو عام شہری ہے اس بیچارے کا جنگ سے اس سے کچھ تعلق نہیں ہوتا، چاہے وہ فلسطینی ہے، چاہے وہ اسرائیلی ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہے۔ تو لیکن اس وقت وہاں پر جو تصاویر آ رہی ہیں، تقریباً 35 سے زیادہ اسرائیلی فوجی گرفتار کر لیے گئے، اور پھر جو غزہ میں جو بیسز ہیں، حملہ اتنا شدید ہے، یہ بڑا کم ہوا ہے ایسا کہ اسرائیل جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے بڑی ان کی فوج مضبوط ہے اور وہ ہمیشہ
جیت جاتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے اپنے بیسز بھی خالی کیے ہیں. ایسی فوٹیجز بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس میں ایون جو پلینز ہیں، جو ان کے فائٹر پلینز ہیں، ان کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے. تو یہ ایک کیونکہ فلسطین کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اسرائیلیوں نے پچھلی کئی دہائیوں میں، ہر گھر میں مارا ہے، گھس کے قید کیا ہے، خواتین کو ان کی عزت کو لوٹا ہے. ایک باقاعدہ یعنی جو ایک ایسی ایک وہاں پر حکومت ہے اسرائیل کی جس نے کوئی رائٹس نہیں دیے ہوئے فلسطینیوں کو، نہ ان کے پاس جاب ہے، نہ تعلیم ہے، اور بہت ہی ان کے ساتھ زیادتی ہے. اور کوئی اگر آواز بھی بلند کرے تو وہ جیل جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو وہاں پر ہوتا ہے. اور پھر خاص طور پر جو مسجد اقصیٰ میں کئی دفعہ وہ گھسے ہیں جوتوں سمیت، اور وہاں پر جو اس کو روندا ہے اور جو اس کی بے حرمتی کی ہے، اس سے پورے مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان جو ہمارا جو مذہب ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ریسٹرین شو کریں. تو جو عام شہری ہیں اسرائیل کے، جو انوسینٹ لوگ ہیں، جو فوجی نہیں ہیں، ان کو نہیں اس میں نشانہ بنانا چاہیے. اور یہی اسرائیل کو بھی کرنا چاہیے کہ جب وہ فلسطین کی طرف آتا ہے تو بہرحال یہ کتابی باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا. اور ابھی جو یہ دنیا اس وقت میں آپ کو بتاؤں کتنے تنہا ہیں فلسطینی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیک گورنمنٹ نے، یعنی چیکوسلواکیہ کی گورنمنٹ نے کنڈم کیا ہے حماس کو اور کہا جی ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں. یورپین یونین جو ہیں ان کے فورن چیف نے کہا ہے، جوزف بوریل ہیں، سولیڈیرٹی ود اسرائیل. فرینچ فورن منسٹری نے کہا ہے کہ جی ٹیررسٹ اٹیک، یعنی وہ علاقہ فلسطینیوں کا ہے جس پہ زبردستی قبضہ کیا اسرائیل نے، اور وہاں پر وہ مغربی کنارے پہ وہاں پر وہ سارا بنا رہے ہیں، آبادیاں بنا رہی ہیں، سیٹلرز. تو اب وہ اس کو کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بڑا حملہ ہے اسرائیل پہ، حالانکہ وہ جگہ فلسطین کی ہے. اچھا، یونائٹڈ کنگڈم نے بھی یہی کہا ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، یعنی برطانیہ نے. اور ایجپٹ نے کہا ہے کہ جی اس کو گریو کنسیکوینسز ہوں گے اگر سچویشن میں اضافہ ہوا. حزب اللہ نے یہ کہا ہے کہ دے آر کلوزلی واچنگ دا سچویشن اینڈ دے آر ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود دا لیڈرشپ آف پیلسٹینین ریزسٹنس. ہمارے وطن عزیز کے فارن آفس والے تو سو رہے ہیں، کیونکہ ہم تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ٹٹو ہیں یا غلام ہیں ہم. اور جس نے کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں تو وہ اب جو حشر اس کے ساتھ کیا انہوں نے. تو ہم لوگ تو پیسوں پر چلنے والے لوگ ہیں، جو پیسے ہمیں دے دے گا، جو کچھ دو چار کچھ اور چیزیں دے دے گا تو بس ہم اس کے ساتھ ہیں. ہمارا تو سب سے بڑا مائی باپ اس وقت آئی ایم ایف ہے، اور آئی ایم ایف کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو اس لیے ہماری تو خیر کوئی پالیسی ہے ہی نہیں. عوام جو ہیں ان کے یقیناً آج پوری دنیا میں یہ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور فلسطینیوں کو بھی محفوظ رکھے. لیکن جو اس وقت صورتحال ہے میں آپ کو بتاؤں بڑی خوفناک ہے، اور فلسطینی بالکل تنہا ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے اور لڑ رہے ہیں. لیکن وہ دیکھیں اتنی کمزور بظاہر نظر آ رہے تھے، لیکن آج انہوں نے جو سب سے بڑی طاقتور اس خطے کی فوج، ویری ماڈرن اکوپڈ، اس کا انہوں نے باجا بجا دیا اور ان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان.